الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. والكاف للتشبيه نحو زيد كالأسد وقد تكون زائدة نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء. وموز ومنذ لابتداء الغاية في الزمان الماضي نحو ما رأيته موز يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة أي ابتداء عدم رؤيتي إياه كان يوم الجمعة إلى الآن. وقد تكونان بمعنى جميع المدة نحو ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين أي جميع مدة انقطاع رؤيته إياه يومان. تو ہم حروف جارہ میں سے کاف پڑھ رہے ہیں. کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے اور یہ ذکر ہو گیا کہ ارکان تشبیہ 4 ہوتے ہیں. تو مثلا زید کالاسد زید مثل شیر ہے. اور بعض اوقات کاف زائدہ واقع ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء. تو یہ کمثلہ میں کاف جو ہے یہ زائدہ ہے. اچھا تو یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کو ہونا چاہیے لیسا مثلہ شیء کیونکہ کاف زائدہ ہے. لیکن لیسا مثلہ اس کو پڑھنا نہیں، پڑھنا اسی طرح ہی ہے جس طرح لکھا ہوا ہے. کیونکہ جو حرف زائد واقع ہوتے ہیں نا وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں تاکید تو مراد ہے نا اور کچھ نہیں. موز اور منذ حروف جارہ میں سے ایک موز ہے ایک منذ ہے. تو یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جار دیتے ہیں. البتہ موز اور منذ کا استعمال 3 طرح کا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ظرف استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بمعنی مدت استعمال ہوتے ہیں بمعنی امد. امدون بمعنی مدت، امد کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اگر مدت کے معنی میں ہوں مز اور منذ بمعنی مدت ہوں بمعنی امد ہوں تو پھر اس صورت میں یہ مبتدا واقع ہوتے ہیں. مدت کے معنی میں ہوتے پھر یا جمیع مدت کے معنی میں ہوتے ہیں یا ابتدائے مدت اس کے لیے آتے ہیں. بہرکیف اگر مز اور منذ حروف جارہ ہوں تو یہ اپنے مابعد کو جر دیتے ہیں. ما رأیتہ مذ یومین یا منذ یومین. اور اگر یہ ظرف استعمال ہوں مذ اور منذ بمعنی بین کہ ما رأیتہ مذ یومین مذ یومان مذ یومین نہیں مذ یومان کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مذ ظرف واقع ہوا ہے یا منذ یومان منذ ظرف واقع ہوا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ما رأیتہ یعنی بینی و بین لقائہ یومان. ما رأیتہ مذ یومان یعنی ما رأیتہ بینی و بین لقائہ یومان. میں نے اس کو نہیں دیکھا، میرے اور اس کو نہ دیکھنے کی 2 دن ہیں. بینی و بین لقائہ میرے درمیان اور اس کی ملاقات کے درمیان کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2 دن ہوئے ہیں. تو اس صورت میں یہ بینی و بین لقائہ یہ ظرف خبر مقدم اور یومان مبتدائے مؤخر. سمجھ گئے؟
جب مز اور منذ ظرف واقع ہوں، ظرف استعمال ہوں تو یہ خبر واقع ہوں گے مقدم، اور ما بعد اس جو مرفوع ہوگا وہ مبتدا ہوگا، مبتدا مؤخر، ایک ترکیب جملہ۔ اور اگر یہ بمعنی مدت ہوں، امد کے معنی میں ہوں مز اور منذ، تو پھر یہ مز اور منذ مبتدا ہوں گے، اور بعد میں جو اسم مرفوع ہے یومان وہ ان کی خبر ہوگا۔ مثلا ما رأیتہ مذ یومان، کیا معنی بنے گا؟ ما رأیتہ، یعنی اما دو انقطاع رؤیتی یومان، اما دو انتفاع رؤیتی ایاہو یومان، کہ میں نے جو اس کو نہیں دیکھا تو میرے نہ دیکھنے کی جو امد اور مدت ہے وہ 2 دن ہے۔ تو اما دو انقطاع رؤیتی یا مدت و انتفاع رؤیتی مبتدا اور یومان اس کی خبر، سمجھ لو، یہ اس لحاظ سے اس کی ترکیب ہوگی۔ مگر یہاں چونکہ استعمال ہوئے ہیں حروف جارہ تو یہ ما بعد کو جر دے رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں ترکیب ابتدا سے، والکاف للتشبیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ، نحو زید کالاسد، مثال نحو زید کالاسد، تو یہ بھی جملہ اسمیہ۔ وقد تکون زائدۃ، واو حرف عطف، قد حرف تقلیل، تکون فعل از افعال ناقصہ، ہے یا ضمیر اس میں مستتر جو اس کا اسم ہے، اور وہ ہے یہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ سمجھے کون ہے؟ کاف، کاف، ہاں جی۔ اور زائدتاً یہ تکونوں کی خبر ہے، تو تکونوں اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلی۔ کبھی زائدہ ہوتا ہے کاف؟ ہاں ہاں ہوتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ بھئی مثالہ نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، تو مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، قول مضاف الیہ، قول مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ذوالحال تعالی فعل با فاعل اس کا حال، حال اپنے ذوالحال کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہو گیا قول کا، اور لیس کمثلہ شیء یہ اس قول کا مقولہ بن گیا۔ تو اس مثال میں لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، اور کمثل ہی یہ خبر ہے جو بظاہر مجرور ہے چونکہ اس پر کاف جارہ ہے، مگر محلاً یہ منصوب ہے چونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور شیء یہ لیسا کا اسم ہے جو خبر سے مؤخر ہے۔ تو چونکہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، تمام افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ تو لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ مقولہ بن گیا قول کا، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولہ کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنا، وہ مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر بن کے مبتدا مثال المعذوف کی مبتدا پر مل کر جملہ اسمیہ ہو۔ سمجھ گیا؟ اچھا، تو افعال ناقصہ جو ہیں کیا ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے؟ اب بولو بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، افعال ناقصہ تمام جتنے افعال ناقصہ۔ کیا افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم ہو سکتی ہے؟ بعض کی ہوتی ہے۔ کون سے بعض؟ کن کی ہوتی ہے کن کی نہیں ہوتی؟ ماشاء اللہ، شاباش۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ افعال ناقصہ کہ جن کے شروع میں ما ہے ان کی خبر خود فعلوں پر مقدم نہیں ہوتی۔ کیوں مقدم نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیں۔ شاباش، نہیں پتہ؟ آپ کو پتہ ہے؟ جن کے شروع میں ما ہے ان کی خبر ان پر مقدم نہیں، یعنی ما زالہ کی خبر ما زالہ پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ؟ ہاں آپ خود بتا دیں۔ کیونکہ ما صدا، ماشاء اللہ، ہاں آپ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ما صدارت طلب ہے، ما صدارت طلب ہے،
ما چاہتا ہے کہ میں صدر کلام میں ہوں، آغاز کلام میں ہوں، اگر خبر کو مقدم کریں تو اس کی صدارت فوت ہوتی ہے، اس لیے خبر ان کی مقدم نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال، کیا افعال ناقصہ کا اسم خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا مقدم؟ ہاں ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ کیوں نہیں ہو سکتا مقدم؟ ہاں چونکہ جو افعال ناقصہ، شاباش ٹھیک ہے، چونکہ افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ کل فاعل ہے، افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ کل مفعول ہوتی ہے، حقیقتاً وہ مبتدا خبر ہے، لیکن اسم مثل فاعل، خبر مثل مفعول، تو جس طرح فعل کا فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آپ اسی طرح میں کامل میں پہلے آگے پڑھ چکے ہیں کہ لا يجوز تقدیم الفاعل علی الفعل بخلاف المفعول فإن تقدیمه علیہ جائز، بین بھی الفاظ میں لکھے کہ فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا، بخلاف مفعول بھی کے، کہ مفعول بھی کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ ضرب زید امرا، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ امرا ضرب زید، مگر یوں نہیں کہہ سکتے زید ضرب امرا کہ فاعل کو فعل پر مقدم کریں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس طرح آپ کر دیں، فاعل کو فعل پر مقدم کر دیں، تو اس فاعل کی فاعلیت زائل ہو جائے گی اور وہ مبتدا بن جائے گا، سمجھے؟ فاعل کو فعل پر مقدم کرنا قطعاً جائز نہیں، لیکن مفعول بھی کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے افعال ناقصہ کی خبر چونکہ مثل مفعول ہے، اس کو خود افعال پر مقدم کرنا جائز ہے، مگر جو افعال ناقصہ کا اسم ہے وہ چونکہ مثل فاعل ہے، لذا اس کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں، خواہ اس کے شروع میں ما ہو خواہ اس کے شروع میں ما نہ ہو۔ تو جن افعال ناقصہ کے شروع میں ما ہے ان کی پھر دو قسمیں ہیں نا، بعض ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں ما نافیہ ہے، بعض ایسے ہیں جن کے شروع میں ما مصدریہ ہے۔ تو جو دامہ ہے اس کے شروع میں ما دامہ وہ ما مصدریہ ہے، اور باقی جو چار ہیں ان کے شروع میں جو ما ہے وہ ما نافیہ ہے، ما زالا، ما بارہ، من فکا، ما فاتحہ۔ تو یہ ان چار کے شروع میں جو ما ہے وہ ما نافیہ ہے، اور دامہ کے شروع میں جو ما دامہ میں ما ہے وہ ما مصدریہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ان پانچ فعلوں کی خبر ان پانچ پر مقدم، ان پانچ فعلوں کی خبر ان پانچ فعلوں پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو ما دامہ ہے اس میں تو پکی ٹھکی بات ہے، کسی کو اختلاف نہیں، جن کے شروع میں ما نافیہ ہے ان میں کچھ تھوڑا سا ہرا سا اختلاف کرتے ہیں، اسی کتاب میں مذکور ہے۔ اچھا، افعال ناقصہ میں سے ایک لیسا بھی ہے جو اسی مثال میں گزرا ہے، لیسا کا مثلی شے، کیا لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس میں علماء کا اختلاف شابہ، کیا اختلاف ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مثل مفعول ہے، تو مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، لذا لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لیسا پتہ ہے لیسا مثل عصا ہے، اولاً تو عصا کی فعلیت میں اختلاف ہے، بنا پر فرض فعلیت کے تسلیم کر بھی لیں کہ عصا فعل ہے، تو اس کے معمول کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے، عصا کے معمول کو عصا پر مقدم نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ جامد ہے، اور جو فعل جامد ہوتا ہے وہ عمل کرنے کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، اور جو عامل کمزور ہوتا ہے اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، لذا لیسا چونکہ فعل جامد ہے، کمزور عامل ہے، اس لیے اس کا معمول اس پر مقدم، اس کی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟
تو اس لیے اس کی خبر کو اس کو مقدم کرنا جائز نہیں. بعض علماء یوں فرماتے ہیں. دوسرے بات کیا فرماتے ہیں کہ نہیں مقدم کرنا جائز. بدر الدین کہتے ہیں جو ابن مالک کے بیٹے محمد ابن مالک کے بیٹے جن نے الفیہ لکھا ہے نا، محمد ابن مالک نے الفیہ، تو ان کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے بدر الدین. بدر الدین کہتے ہیں کہ بھائی لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. کیوں مقدم نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ چونکہ لیسا میں نفی کے معنی موجود ہیں. لیسا نفی کے معنی کو ادا کرتا ہے، تو اس لیے اس کی خبر کو اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ نفی کے معنی کو ادا کرتا ہے. تو یہ آگے سے تفصیلات ہیں، بات انشاءاللہ سیوطی میں اس کی وضاحت آپ پڑھیں گے. آپ آگے دیکھیں. اچھا، لیسا کمثلہ شیء و مذ و منذ، واو حرف عطف، مذ معطوف علیہ، واو حرف عطف، منذ معطوف علیہ، مل کر مبتدا، لابتداء الغایت فی الزمان الماضی، اس میں لام حرف جار، ابتدا مصدر مضاف، غایت مضاف الیہ، فی حرف جار، الزمان